واسطہ خود کو ہر حال ہو دام اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيظك يوما ما، وابرز بغيظك حونا ما عسى حبیبک یوما ما۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ حدیث۔ ایک ایمان والے کا جو دل ہے اس دل کا متقاضی اور اس دل کا جو مطمع نظر اور اس دل میں جس کی محبت ہونی چاہیے اور جس چیز کی آماج گاہ ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، باپ بیٹے کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، دوست دوست کی محبت، ماں بیٹے کی محبت، بیٹی اور باپ کی محبت، یہ تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ یہ محبتیں اسی وقت کارگر اور کارآمد ہوگی اور فائدہ دیں گی جب اس بندے کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، وہ چاہے جس سے بھی محبت کرتا ہو، ان دونوں کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس سے بھی محبت کرتا ہو، اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ محبت انسان کے لیے روادار نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے تمہاری جان اور مال کے بدلے میں جنت کو خرید لیا، لہذا تمہارے دل میں صرف اور صرف میری محبت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضروری اصول بتایا جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے: احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيظك يوما ما۔ کسی سے تم محبت کرو، کسی سے تم تعلقات نبھاؤ یا تعلقات جوڑو یا کسی سے دوستی کرو تو دھیرے دھیرے کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جس سے تم محبت کر رہے ہو یا جس سے تم محبت کرنے جا رہے ہو، آئندہ چل کے وہ دوستی
کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ کسی سے محبت کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی کی محبت میں آپ ڈوب گئے اور جس طرح وہ آپ کو یوز کر رہا ہے یا استعمال کرنا چاہتا ہے استعمال کر رہا ہے، یا آپ خود اپنے آپ کو استعمال کروا رہے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی شریعت پیچھے چھوٹ رہی ہے. محبت میں اور دوستی میں اتنی شدت آ گئی کہ کھانا بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پینا بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہوٹل میں بیٹھنا بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، رات بھر ان کے ساتھ جاگ رہے ہیں ہوٹلوں میں. لیکن آئندہ آگے چل کر وہ دوستی دشمنی میں بدل گئی. اب وہ دشمنی جو اس طرح ہوئی کہ اب ایک دوسرے سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب حبیبہ کا ہونما، کسی سے محبت کرو یا کسی سے دوستی کرو تو اس میں اعتدال کو برقرار رکھو، میانہ روی کو درمیانہ رکھو. نہ بالکل کم ہو جائے کہ وہ اچھا محسوس نہ کرے، نہ بالکل غلو ہو جائے کہ دین کو پس پش ڈال دو. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اتنا غلو بھی نہ کرو کہ تم دوستی میں کلوز ہو گئے اور اپنے گھر کی راز تمام اس کو بتا دی. جتنی راز کی باتیں تھی گھر کے اندر، جتنی خامیاں تھیں آپ کے گھر کے اندر، آپ نے اپنے دوست کو بتایا. فرمایا عسیٰ ان یکون بغیظک یوما ما، کسی دن اگر اس سے دشمنی ہو گئی تو پھر وہ آپ کے گھر کے تمام راز پورے محلے میں پھیلا دے، تو پھر آپ کی بے عزتی ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہین اصول بتلایا. دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اللہ کے رسول کے محبت کے تابع ہیں. اگر اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں ہے تو آپ چاہے جس سے بھی اپنی دوستی کا دعویٰ کرے یا محبت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کھوکھلا ہے. کہ جو اللہ کے رسول کا نہیں ہو سکا وہ آپ کا یا میرا یا کسی کا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہا آمنا وصدقنا، ہم نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کر لی، اس دن سے ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دوستی کو نبھایا، کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹے. چاہے مال خرچ کرنا ہو، پورا گھر اٹھا کر لا دی، جان خرچ کرنا ہو، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر بھی جب ہجرت کر رہے تھے تو غار میں روپوش ہونا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کو پہلے باہر کھڑا ہے، اندر گئے، غار کو صاف کیا اور تمام سوراخوں کو کپڑے پھاڑ کر بند کیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس پر اپنے پیر کو رکھ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، حتیٰ کہ سانپ نے بھی ڈس لیا حضرت ابوبکر صدیق کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں سر رکھ کر نیند میں چلے گئے. جب اس ڈنک نے زہر پھیلانا شروع کیا اور درد کرنا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو گرے. آواز نہیں کی کہ کہیں میرے محبوب کی نیند نہ کھل جائے، نیند نہ ٹوٹ جائے. آنکھوں سے آنسو حضور کے چہرے پر گرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو اٹھے، ابوبکر کیا ہوا تمہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ سانپ نے ڈنک مار دیا. کیسی محبت تھی. پھر وہاں سے نکلے، ہجرت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے تیز. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بھوک لگی ہے. حضرت
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں گئے اور دودھ کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. بخاری شریف کی روایت میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے دودھ پیا، میں خوب سیراب ہوا. پیا میرا محبوب اور سیراب میں ہوا، حالانکہ خود بھوک لگی. اپنے آپ کو محبت میں، حضور کی محبت میں، اور یہ حضور کی محبت یہ اللہ کی محبت کا متقاضی پیش کر دیا. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کہ اگر اس روئے زمین پر کسی کو میں اپنا دوست بناتا تو سب سے پہلا حقدار وہ ابو بکر کو بناتا اپنا دوست. ابو بکر کو بھی اپنا دوست نہیں بنایا. بخاری شریف کی روایت کوئی اس کو رد بھی نہیں کر سکتا ہے. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں اس روئے زمین پر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. لیکن اس دل کی آماج ذات تو صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو دوست بنانا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے تم محبت کرو تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ رکھو. اعتدال میانہ رکھو، نہ کم تو اس کو اچھا نہ محسوس ہو، نہ بھولو کر دو کہ آگے چل کے جب دوست کی دشمنی میں بدل جائے تو وہ سب سے بڑا دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہو کر نظر آئے. پھر اسی حدیث میں، ترمذی شریف کے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو نہ کسی سے اگر تم دشمنی کرو یا کسی سے بغض کرو یعنی کہ عداوت کرو تو عداوت میں بھی میانہ روی ہو، درمیانی روی ہو. ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ تمہارا دوست بن جائے اور تم جو دشمنی کی حالت میں ایسے ایسے الفاظ اس کو کہے ہیں، دوستی کے وقت اس کو باتیں یاد آئے اور وہ باتیں اس کو ستانے لگے. تو اللہ کی محبت ہمارے دل کی آماجگاہ ہے. ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں، بھائی بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، شوہر کی محبت اور دیگر کی جو محبتیں ہیں، یہ سب کتنی محبتیں ہیں اور ان محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع رکھا ہے. پہلے اللہ کی محبت، پھر ان سب چیزوں کی محبت. اگر اللہ کی محبت نہیں ہے ہمارے دل میں اور ان سب چیزوں کی محبت ہے تو یہ تمام محبتیں کوئی کام کی نہیں ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ جو طحاوی شریف حدیث کی کتاب ہے، ان کے استاد بکار بن قتیبہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے اللہ والے. حدیثوں کو جمع کرنے میں اور امام طحاوی کو بنانے میں ان کا اہم رول ہے. وقت کے بادشاہ نے ان کو قاضی بنا دیا، یعنی جسٹس، عدالت کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے چیف جسٹس، وہ بنا دیا قاضی. اب دوستی اتنی کلوز ہو گئی، کہیں جا رہے تو ساتھ، آ رہے تو ساتھ، کسی چیز میں مشورہ دے رہے ہیں تو ساتھ میں مشورہ دے رہے ہیں. اگر یہ کسی کی سفارش کر رہے قاضی صاحب تو وہ بادشاہ سلام سفارش قبول کر لے.
اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب ساتھ میں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کوئی غلطی کر دی اور قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کی یہ سراسر غلطی ہے۔ اب بادشاہ ٹھیک وجبی ہو گیا کہ میں نے ان کو ہدیے دیے، تحفے دیے، ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، ان کو اپنے ساتھ کہیں جانا کر دے گیا، کہیں کھانا لگایا، اپنے دسترخوان پر بٹھایا، انہوں نے میرے خلاف فتویٰ دے دیا۔ انہوں نے خط لکھا، بادشاہ نے خط لکھا کہ آپ معذور ہو گئے، آج سے آپ قاضی نہیں ہیں، کوئی دوسرے رہیں گے قاضی۔ اور ایک قاصد کو ان کے گھر پر بھیجا کہ جاؤ بکار بن قتیبہ جو قاضی ہیں ان سے کہو کہ بادشاہ نے اب تک جتنے ہدیے تحفے گفٹ دیے ہیں وہ تمام کے تمام واپس کرنے کو بادشاہ نے کہا ہے۔ اتنے سال تک وہ ہدیے تحفے وہ لیتے رہے، اب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمام ہدیے تحفے گفٹ واپس کرو۔ بکار بن قتیبہ جو امام طحاوی رحمہ اللہ کے استاد ہے، انہوں نے اس قاصد کو کہا میرے روم کے اندر آؤ، تمام الماریوں کی چابی دی اور کہا کہ یہ الماری ہے، شروع سے لے کر آخر تک جتنے ہدیے اور تحفے بادشاہ نے دیے ہیں اور وہ اب تک مہر بند ہے، اب تک میں نے کھولا بھی نہیں ہے، تمام کو تم اٹھا کر لے کے چلے جاؤ، کیونکہ مجھے یاد تھا یہ حدیث کو میں نے جب سے میری دوستی بادشاہ سے ہوئی تھی، مجھے یہ حدیث ازبر تھی اور میرے دل میں تھی کہ حبیب کا حولما عسى ان يكون بغيظ يوما، کہ کسی سے محبت کرو تو اعتدال کے ساتھ۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اپنی اوقات کسی دن بتا دے گا۔ ان کے دل میں جو تھی وہ اللہ کی محبت تھی۔ سارے گفٹ اور ہدیے اور تحفے جتنے سونے چاندی تھے کھولا تک بھی نہیں تھا، تمام کو واپس کر دیا۔ اور کسی سے دشمنی کرو تو بھی اعتدال کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ دشمنی ہو گئی ہے تو جو چاہے ان کے خلاف بک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے آگے چل کے تمہاری دوستی ان سے ہو جائے، پھر تم اپنا چہرہ ان کے سامنے کیسے کرو گے؟ حجاج بن یوسف، اکثر مسلمان اس کا نام جانتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد کہ کچھ زمانے کے کچھ دور کے بعد مکے کا بادشاہ گزرا ہے حجاج بن یوسف، بہت بڑا ظالم بادشاہ، کتنے علماء کرام کو شہید کروایا، کتنے حفاظ کو قتل کیا اس نے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر حملہ بھی کروایا۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ غیبت کرنے لگا، حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو، یہ جو تم غیبت کر رہے ہو اور یہ بہتان لگا رہے ہو اس کے اوپر، قیامت کے دن جب حجاج نے جن پر ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا بدلہ مظلومین کو دیا جائے گا، تو تم جو یہ غیبت کر کے اور چغلی کر کے بہتان لگا رہے ہو، اس کا بدلہ حجاج کو تم سے دیا جائے گا۔ تھا ظالم بادشاہ، اس نے ہزاروں علماء کو اور حفاظ کو شہید کیے، لیکن غیبت تو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ظلم کیا ہے، ظلم کو بولا جائے گا، اس نے قتل کیا یہ بولا جائے گا، حقیقت ہے، لیکن غیبت نہیں کی جائے گی، بہتان یا الزام نہیں لگائے جائیں گے ظاہر۔ پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان حسن العہد من الایمان، ان حسن العہد من الایمان، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اس کی مدارات کی، خدمت کی اور ان کو کھانا کھلایا اور اچھے طریقے سے ان کو روانہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح آپ نے ان کا استقبال اور خاطر و مدارات کیا، آخر یہ عورت، یہ بوڑھی عورت ہے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتینا زمان خدیجہ، اتینا عجوز زمان خدیجہ۔ یہ بوڑھی جو ہے، یہ خدیجہ جب باحیات تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس زمانے میں یہ ہمارے پاس آتی تھی ان کی سہیلیوں میں سے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھی طرح ان کی خاطر و مدارات، اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حسن العہد، کہ بہترین خاطر و مدارات کرنا یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کسی سے ہمارا تعلق ہو جائے تو اس کو بالکل نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہمارے عادات خراب ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہم ان سے دوری اختیار کریں، یہ نہیں کہ ان سے بالکل باقی بند کریں۔ اگر ہماری نمازیں ان کے ساتھ رہ کے چھوٹ رہی ہے تو ہم ان سے دوری اختیار کریں، یہ نہیں کہ ان سے باقی بند کر دیں۔ ان حسن العہد من الایمان، اچھا برتاؤ کرنا کسی مسلمان کے ساتھ، اچھا نبھا کرنا کسی مسلمان کے ساتھ، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے، ان کے کتنے دوست ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ دل میں حسرت لیے رہتے کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا، ان کو خوش کرتا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ اصول دے دیا کہ اگر ان کے دوست یا ان کے کوئی تعلق رکھنے والے ابھی زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توجہ سے اور تمہارے ابا کو تمہارے لیے راضی کر دیں گے۔ تو کسی کے ساتھ بالکل کلوز بھی اتنا نہیں ہونا کہ اپنے گھر کے راز بتا دو اور بعد میں دشمنی ہو جائے، تو پھر وہ راز وہ بندہ سامنے والا سب کے سامنے کھول دے، اور کسی سے اتنی زیادہ دشمنی بھی مت کرو کہ آگے چل کے تم سے دوستی ہوئے تو تم کو شرمندگی محسوس ہو کہ میں نے اس کو یہ الفاظ بولے تھے۔ یہ اس حدیث کا سبب اور مطلب ہے کہ حبیب حبیبہ کا حولما، کسی سے محبت کرو، کسی سے دوستی کرو تو اعتدال کو قائم رکھو۔ یہ نہیں کہ بالکل کلوز ہو گئے اور ان کے ساتھ اٹھ رہے، بیٹھ رہے، چائے پی رہے، سب کر رہے، نمازیں چھوڑ رہے، یہ تجاوز کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ان تمام حدیثوں کا نچوڑ کہ اس کے اندر افراط اور تفریط نہیں ہونا، غلو نہیں ہونا۔ غلو کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانا، تفریط کہتے ہیں بالکل کمی کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اعتدال کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔